وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. محترم و مکرم جناب مولانا سید بلال عبدالحی حسنی دامت برکاتہم اور معزز حضرات جو ملک کے کونے کونے سے تشریف لائے ہیں، آپ حضرات بہت ہی قیمتی باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ مولانا کوثر صاحب سے لے کر مولانا اصطفاء الحسن صاحب تک تمام نے انتہائی مفید اور ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائی۔ ہر انسان اس کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے خیر کا ایک دروازہ بنا دے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خیر کی کنجی ہوتے ہیں اور شر کو بند کرنے والے ہوتے ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ خیر کے لیے مفتاح بنائیں اور شر کے لیے مغلاق بنائیں، اور بہت ہی برے ہیں وہ لوگ، ان کی بربادی ہے جو خیر کے لیے مغلاق بن جائیں اور شر کے لیے مفتاح بن جائیں۔ بیان انسانیت کا کام حقیقت میں خیر کو عام کرنے کا کام ہے۔ ہر انسان اس کام کو اپنا ذاتی کام سمجھ کر، اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھ کر اس سلسلے میں ممکن حد تک آگے بڑھے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بیان انسانیت کا کام انفعالیت کا کام نہیں، یہ فعالیت کا کام ہے۔ بیان انسانیت کوئی پناہ گاہ نہیں ہے کہ اس پناہ گاہ میں ہم چلے جائیں اور اپنے لیے کچھ حفاظتی بندوبست فرما دیں اور لوگوں سے ہم کچھ نہ کچھ محفوظ ہو جائیں۔ کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے، ہم بیان انسانیت کی پناہ گاہ میں چلے گئے، تو ایک انفعالی کیفیت ہوئی۔ اس تحریک کو برپا کرنے والوں نے یہ کام فعالیت کے جذبے سے کیا تھا اور یہ کام اسی طرح جاری رہے گا۔ ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسلسل احسان کا کام کریں۔ اللہ کی طرف سے باقاعدہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ہے جس سے تمہارا تعلق ہے اس کے ساتھ تم احسان کرو۔ گنا گنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور اس میں مسلمان اور غیر مسلموں کی کوئی تفریق بھی اللہ نے نہیں فرمائی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ عبادت اللہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تم سے قرابت رکھتا ہو، اس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو جو دور کا پڑوسی ہو، وہ صاحب بالجنب جو تمہارے پہلو میں آ کر بیٹھ جائے، تمہارے پہلو کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو بھی راہگیر ہیں، مسافر ہیں، جو تمہارے خدام ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہاری باغیاں ہیں، سب کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ دیکھا جائے ہندوستان کے پورے پیمانے پر ہم دیکھ لیں تو جتنے بھی برادران وطن ہیں وہ ہمارے لیے الصاحب بالجنب ہے یا الصاحب بالجنب ہے، وہ قریب کے پڑوسی یا دور کے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ فرمان الہی ہے، اس کے مطابق ہم جئیں گے۔ ہم کسی ریسپانس کے لیے کہ ہماری طرف سے جو چیز ہوگی ان کی طرف سے بہتر سلوک ہمارے لیے ہوگا، اس بنیاد پر ہم کبھی کام نہیں کریں گے۔ ان کی طرف سے چاہے جو بھی سلوک ہو، ہم اعلیٰ اسلامی اخلاق پیش کریں گے، اس سے کہ حضور
اس کے مقابلے میں اگر ہمارے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار کیا جائے تب بھی ٹھیک، اگر اس طرح نہیں اس کا بہتر سے بہتر بدل وہ پیش کرے تب بھی ٹھیک۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے تعلق سے جو بات ارشاد فرمائی ہے کچھ بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک طرف تو وہ آیت جو تلاوت کی گئی وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ نیکی اور برائی کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہارا کام یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، جو طریقہ سب سے بہتر ہے، جو چیز سب سے بہتر ہے اس کے ذریعے سے برائیوں کو دفع کرتے چلے جاؤ، اس کا نتیجہ نکلے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، جس طرح کی باتیں خوب آئی ہیں وہ ایسا بن جائے جس طرح تمہارا ایک گرمجوش دوست بن جاتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ درجہ انہیں لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو صبر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، جو جم جاتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ درجہ انہیں لوگوں کو ملتا ہے جو اونچے نصیبے والے ہوتے ہیں، جو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اسی اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سارے یہود اور جو اہل کتاب ہے، جو نصارہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ کافر بنا دے۔ ان کے اندر وہ حسد پایا جا رہا ہے، اس حسد کی بنیاد پر ایک کام کریں گے۔ اسی خدا نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ کبھی نصارہ اور یہود آپ سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ ہدایت تو صرف اللہ کی، جو اللہ نے ہدایت اتاری ہے وہ ہدایت اصل ہے۔ ہمیں دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہے۔ ہم اگر اس امید میں جائیں گے کہ ہمارے اچھے اخلاق سے وہ بالکل ہمارے قدموں پر گر جائیں گے، اگر اس طرح نہیں ہوا تو پھر ہم مایوس ہو جائیں گے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مکمل سیرت ہمارے سامنے ہو، ہر نبی کو کا مذاق اڑایا گیا ہے، ہر رسول کو جھٹلایا گیا ہے، ہر رسول کے خلاف سازشیں رچی گئی ہیں۔ کیا اس وقت ان کے اخلاق اچھے نہیں تھے؟ اس وقت ان کے اخلاق سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بلند، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کہتا ہے ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی رسول آیا نہیں مگر لوگوں نے ان کو جھٹلایا ضرور ہے۔ کلما جاء امۃ رسولھا کذبوہ، جب بھی کسی امت کے پاس رسول آئے تو اس امت نے ان کو جھٹلایا۔ وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، ہر امت نے اپنے رسولوں کے تعلق سے یہ ارادہ کیا کہ ان کو گرفت میں لے لیں اور ان کے خلاف سازشیں رچی گئی۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، جب بھی کوئی رسول آئے اور نے یہ کہا کہ تو جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ہم سے ہزار اور لاکھوں گنا افضل ترین جو حضرات تھے، حضرات انبیاء علیہ السلام، ان پر الزامات عائد کیے گئے۔ اس وقت بھی ان کے اخلاق سب سے بلند تھے، ان کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے، ان کے اخلاق سب سے ارفع تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ان کی طرف سے جو بھی ریسپانس ہو اس کی بنیاد پر ہمارے اپنے رویے نہیں ہوں گے، ہمارا رویہ تو خدا کے حکم کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، احسان کرو، احسان کرو اور مسلسل احسان کیے جاؤ۔ اللہ رب العزت کو محبت ہے محسنین سے۔ مد مقابل کی طرف سے جو بھی رویہ پیش آئے اس سے ہمیں سرے سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اگر ہماری بہت زیادہ پذیرائی کریں تب بھی ٹھیک، لیکن ہم متکبر نہیں بنیں گے۔ ان کی طرف سے اگر کوئی ایسی شکل سامنے آئے، کوئی سخت رویہ سامنے آئے تب بھی ٹھیک، ہم مایوس نہیں ہوں گے، کبھی مایوس نہ ہوا جائے۔ یہ جو کام ہے یہ کام ہمیں مایوسی نہیں سکھاتا ہے، ہر کام اللہ رب العزت کے لیے کیا جائے گا۔ قیام انسانیت کا کام جس طرح بتایا جاتا ہے زمین ہموار کرنے کا کام ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ اگر غور کیا جائے قرآن کریم میں ہر نبی نے دعوت توحید کے ساتھ دیکھا جائے تو قیام انسانیت کی بھی دعوت دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت توحید دی، اس کے ساتھ انسانوں کے درمیان جو طبقہ واریت پیدا ہو گئی تھی اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت توحید دی، اس کے ساتھ قوموں کے اندر جو خاص قسم کا تکبر تھا من اشد منا قوة، اس کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ تَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ
تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو زبردستی سے، جبر سے، اکراہ سے روکا. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، ان کے اندر ایک ترقی کی کیفیت تھی، انہوں نے اس سے بھی روکا. اتتركون فيما هاهنا آمنين، یہاں تم جو بڑے بڑے بنگلے بناتے ہو، پہاڑوں سے جو گھر بناتے ہو، محلات بناتے ہو، کیا تم نے سمجھ رکھا کہ یہاں ہمیشہ رہو گے؟ یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، اس طرح چھوڑے نہیں جاؤ گے. حضرت لوط علیہ السلام نے دعوت توحید کے ساتھ جو غلاظت پیدا ہو گئی تھی، انتہائی قریب قسم کی غلاظت، اس سے اپنی قوم کو روکا. فرعون نے انسانوں کے درمیان جو تفریق کی، ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه كان من المفسدین. مفسد تھا جس نے انسانوں کے درمیان تفریق کی، بعض لوگوں کو کمزور کیا گیا اور بعض لوگوں کو اوپر چڑھایا گیا. ہر نبی نے اپنی قوم کو جب دعوت توحید دی، اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بول بالا کرنے کے لیے جو چیز ضروری تھی وہ ساری چیزیں بیان کی. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی، اس کے ساتھ جو ان کے اندر سب سے بڑی کمزوری پائی جا رہی تھی حرام کھانا، اس سے بہت زیادہ بہت سختی کے ساتھ روکا. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ آخری بات کہہ دی گئی کہ نبوت ملنے کے بعد نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، مکے میں جو حضور قائم کی گئی تھی، آج بھی مجھے اگر اس کی دعوت دی جائے میں سب سے پہلے اس پر لبیک کہنے والا ہوں گا. تو یہ جو کام ہے یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے. اس میراث کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور کوئی نبی بزدل نہیں تھا، کوئی نبی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. جو رسولوں کے واقعات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے سنا رہے ہیں، اس لیے سنا رہے تاکہ آپ کے دل کو اور ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں. رسولوں کے واقعات پڑھے جائیں اور ان کی سنتوں کی وہ شمع جلائی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو سامنے رکھ کر ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے دعوت دے کر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے لوگ کتنے دن دیں گے. ہمیں تو سال کے 360 دن اس کے لیے دینے پڑیں گے، پوری عمر اس میں کمانی پڑیں گی. ہم تو پیدا ہی اس کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جس امت کو برپا کیا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے. ہم ہر آدمی کے پاس جائیں گے اور جس طرح بات کہی گئی، یہ کوئی بزدلانہ دعوت نہیں ہے، یہ کوئی بھیک مانگنے کی دعوت نہیں ہے، یہ تو انسانوں کو انسانیت سکھانے کی دعوت ہے. اپنے ساتھ احسان، ان کے ساتھ احسان، انسانیت کے ساتھ احسان، اللہ کے دین کو لے کر آگے بڑھنا اور اللہ رب العزت سے چاہنا ہے. ہمیں اگر تکلیفیں بھی پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو تفریق بیان کیا، جو فرق بیان کیا ہے، وہ فرق اتنا بڑا ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو فرق ہے اس سے بھی بڑا ہے. ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. جو بھی محنت کرتا ہے اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اسے محنت کرنی پڑتی ہے، وہ تھکاوٹ کا شکار ہوگا. اللہ رب العزت نے جہاد کے پردے میں بات ارشاد فرمائی، اگر تمہیں چوٹ پہنچتی ہے تو ان کو بھی چوٹ پہنچتی ہے جس طرح تمہیں چوٹ پہنچتی ہے. اس لحاظ سے دونوں برابر ہیں، تمام کام کرنے والے برابر ہیں. دنیا میں بہت ساری قومیں کام کرتی ہیں لیکن اللہ نے ایک فرق بیان کیا ہے، وہ فرق ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے، وہ فرق ہمیشہ ہمیں زندہ رکھے گا، تابندہ رکھے گا، ہمارے عزائم کو جمع رکھے گا، ہمارے ارادوں کے اندر کسی طرح کا تغیر لانے نہیں دے گا. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تمہیں اپنے رب سے اللہ سے وہ امید ہے جس طرح کی امید ان کو نہیں ہے. ان کے کام جو بھی ہوں گے ختم ہو جائیں گے اور تمہیں اللہ سے امید ہے تمہارے کام ہمیشہ برقرار رکھے جائیں گے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. باقی رہنے والے نیک کام سب سے بہتر ہیں، بدلے کے لحاظ سے بھی، امید کرنے کے لحاظ سے بھی. جس طرح کی باتیں کہی گئی اس سے جو واقعات بیان کیے گئے، ارتداد کی شکلیں بہت ساری ہیں، مرتد بنانے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن سارا معاملہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں ہمارا اپنا ہے.
باطل کام کر رہا ہے، قرآن کریم نے اس چیز کے تعلق سے فکر مند ہونے کی دعوت نہیں دی۔ فکر مند ہونے کی بات یہ ہے کہ اہل حق کام نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اگر آدمی غور کرے تو اس چیز معلوم ہوتی ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو اللہ کے منکر ہیں، جو باغی ہیں، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے سے دوستی رچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں جو بات ارشاد فرمائی، اس بات کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ إِلَّا إِلَّمْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق قائم رکھنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے وابستہ ہو جانا، اللہ کے لیے ایک دوسرے کا ولی بننا، رفیق بننا، ہمدرد بننا، غمگسار بننا، اگر یہ کام نہیں ہوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، زمین میں فتنہ بھی برپا ہوگا، بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ جڑنے کی ضرورت ہمیں ہے۔ باطل جتنا بھی ترقی کر لے، اس کی ترقی تنزل ہی کی ایک کیفیت ہوگی۔ باطل کے اندر کوئی دم نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے۔ بہت زیادہ لوگ کچھ کام کر لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ میں ہوا بھری جاتی ہے، اور اپنی نفس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ قرآن کریم نے جو تھیوری پیش کی ہے، قرآن کریم نے جو فلسفی پیش کی ہے، وہ یہی وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یہ قرآن کریم کی فلسفی ہے۔ جہاں بھی بھلائیاں ہوں گی وہ بھلائیوں کا صفایا کر دیں گی۔ ماحول ہمیں بنانا پڑے گا۔ اگر بھلائیاں کرنے والے بھی ہوں اور بھلائی اپنی طاقت خود ہے، اس کی طاقت دگنی ہوگی، اور بدی اگر کوئی کرنے والے ہو بھی جائے، اس کی ایک سنگل طاقت ہوگی جو ڈبل طاقت اور سنگل طاقت کو فنا کر کے رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے چیلنج کیا ہے، نبی کے ذریعے سے چیلنج کروایا ہے۔ وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر ہم گھبرائیں گے نہیں، ان کا کام ایک حد تک رہے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، تم اپنی جگہ بیٹھے بٹھائے جو کرنا چاہو کرو، عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، تم اپنی جگہ ہی رہو گے، اس سے کوئی آگے سے بہت ترقی نہیں ملے گی۔ إِنَّا عَامِلُونَ، کام ہم کریں گے، وَانتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو، إِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار کریں گے۔ معلوم ہوگا کس کا انتظار رنگ لایا اور کس کا انتظار اس کے اوپر مال دیا گیا۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، ہمیں نتیجہ طے ثابت ہونے کے لیے، ہمیں ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے، ایک صالح زندگی کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس سے یہی بات کہی جا رہی کہ تم سب سے بہترین امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے برپا کیا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تیار کی وہ کوئی دو قسم کی امت نہیں تھی، وہ آگے بڑھنے والی امت، وہ ہمت والی امت، وہ حوصلے والی امت۔ استعن باللہ ولا تعجز، اس فرمان کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے۔ اللہ سے مدد حاصل کرو، کبھی حوصلہ نہ ہارو، کبھی نکمے نہ بنو، کبھی ناکارہ ثابت نہ ہو، کبھی یہ نہ سمجھو کہ ہم سے کیا ہو سکتا ہے، ہم حقیر فقیر پر تقصیر، ہم سے کیا ہو سکتا ہے، جو ہوگا انشاءاللہ ہم سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبعوث کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ امت خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست، اس امت کی بیاست کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تیار فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو پیغام دیا، ان اللہ تعالیٰ یلوم علی العجز، اللہ تعالیٰ نکمے پن کو کنڈم کرتا ہے۔ آدمی اللہ کی مدد حاصل کرے، آگے بڑھے، انفرادی ملاقاتیں کی جائیں، اجتماعی ملاقاتیں کی جائیں، اور جو وہ ہیں جتنے بھی وہ اسرار ہیں جن کے بارے میں تفصیلاً بات آئی ہوگی، صبح کی نشست میں ہم موجود نہیں تھے اور بعد میں بھی آئے گی، ہم ایسے تمام لوگوں کے پاس ہم جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت کو بھی یاد کیجیے، انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ ہم رات کو رات نہیں سمجھیں گے، ہم دن کو دن نہیں سمجھیں گے، ہم راتوں کی تنہائی میں جا کر ملاقات کریں گے، بڑوں سے ملاقات کریں گے، پولیس افسران سے ملاقات کریں گے، ججوں سے ملاقات کریں گے، وکلاء سے ملاقات کریں گے، اور خاص طور پر جو صحافیین ہیں ان سے ملاقات کریں گے۔ ان سے بڑھ کر جو بہت زیادہ ذہن سازی کرنے والے جو اساتذہ ہیں، جو معلمین ہیں، جو کالج کے فروغ اسلام ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے۔ ایک رفائی کام تو ہے ہی، رفائی کام کرنا ہے، لیکن ایک ضمنی کام ہے، اصل کام فکری کام کرنا ہے۔
ہے، اس کے لیے جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کوشش ہم کریں گے۔ ایک شخص کو اگر ہم نے اپنی فکر پلا دی، وہ شخص انشاءاللہ خود ہی بہت کچھ بھائی کام کرنے والا اور لوگوں تک اس فکر کو پہنچانے والا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں اس طرح کے مفکرین تیار کرنے پڑیں گے، اس کے لیے باہمانہ ملاقاتی اسی بنیاد پر کہ ہم کس سے کس انداز سے گفتگو کریں گے، کس کو کس انداز سے ہم انسانیت کا پیغام پہنچائیں گے، جو بعد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دعوت اسلام ثابت ہوگا۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے، ہر ایک کے پاس ہمیں جانا ہے، انفرادی ملاقاتیں کرنی ہے، جو کچھ بھی یہاں کہا جا رہا ہے اس سے زائد ہم کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم قیام انسانیت کے نمائندے سے بڑھ کر ہم اللہ رب العزت کی طرف سے نمائندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے احسان کرنے کے لیے، بندگان خدا کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت زیادہ اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد الا قليلا ممن انجينا منهم۔ اگر دیکھا جائے تو ہندوستان بھر کے اولو بقیہ یہاں پر منتخب حضرات آئے ہوئے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے پھر کوئی فساد نہ بچے۔ جس طرح کے اعداد و شمار پیش کیے گئے یہ ہمارے لیے خون کے آنسو اڑانے والی بات ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی معلومات ظاہر کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمارے ہوتے ہوئے ہم کوشش کریں جو کچھ اللہ نے صلاحیت دی ہے، جو کچھ اللہ نے طاقت دی ہے، جو کچھ اللہ رب العزت نے ہمت دی ہے، جس طرح کا حوصلہ اللہ نے دیا ہے اس حوصلے کو ہم کام میں لائیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے اور دنیا کو انشاءاللہ ہم ایک جنت نشان بنانے کی کوشش کریں گے۔ حضرات صحابہ اکرام کے ہم وارث ہیں اور صحیح معنوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے ہم وارث ہیں، اور ان کے جو کام تھے ان کا کام قیام اسلام تھا، ان کا کام قیام انسانیت تھا، ان کا کام دعوت الی اللہ تھا، ان کا کام ازالہ فساد تھا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اللہ کی طرف سے حکم ہے ہر طرح کے فساد کو مٹانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس بستی میں جس علاقے میں بھی اصلاح کا کام ہوگا، بلکہ جس ملک میں جو کام ہوگا انشاءاللہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے خود ہی بات ارشاد فرمائی وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اللہ تعالیٰ بستیوں کو ضرورت سے ہلاک نہیں کرے گا جب تک وہاں والے اصلاح کا کام کرتے رہیں گے، اور تب تک اصلاح کی جائے گی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جہاں تک مجھ سے ممکن ہے میں اصلاح کا کام کرتا رہوں گا۔ اس کے لیے پورا مجمع بلایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو بہت زیادہ مبارک فرمائے اور یہاں سے جانے کی اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، ایک جذبہ دے کر، ایک ہمت دے کر، ایک حوصلہ دے کر، جس طرح امیر جماعت کی کیفیت ہے اس طرح کے ہر انسان پیدا کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے توفیق چاہے، اور جو بھی اللہ سے توفیق چاہے گا اور اصلاح کے تعلق ہی سے بات کہی گئی ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، جہاں تک مجھ سے ممکن ہے میں اصلاح کا کام کرتا رہوں گا۔ اللہ کے ایک نبی کے ذریعے سے پیغام کل انسانیت کو دیا گیا ہے، خاص طور پر حضرات علماء کرام کو دیا گیا ہے وما توفیقی الا باللہ، جو توفیق مجھے ملے گی وہ اللہ کی طرف سے ملے گی، علیہ توکلت والیہ انیب، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی کی طرف میں بار بار پڑھتا رہوں گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ جزائے خیر دے۔